رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سایہ خواب آرد پورا ہمچو سمر، چوں بر آید شمس ان شق القمر۔ اس شعر میں فرماتے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ سایہ جو ہے نا وہ نیند لاتا ہے۔ یہ جو سورج ہے دنیا کا، تو اس کے غروب ہونے کے بعد پھر سایہ رہ جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہ پھر نیند کا سبب بنتا ہے، غفلت کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور کچھ ادھر تو جب وہ نیند اور غفلت کا سبب بنتا ہے، سایہ خواب آرد، خواب کہتے ہیں نیند کو، ٹھیک ہے نا، برنگ سلیپ، دا شیڈو برنگ سلیپ ٹو یو، تورا چلیے ہمچو سمر لائک چیٹ ان نائٹ آورس، یعنی رات کے وقت یہ ہوتا ہے۔ پھر سایہ جو ہے وہ یعنی اندھیرا، وہ پھر انسان کے سونے کا اور خواب کا اور غفلت کا باعث ہوتا ہے۔ تو سورج دنیا کا تو یہ ہے کہ بس دن میں روشن ہے اور اسی میں پھر ایکٹیویٹی ہے، اور جو ہی وہ غروب ہوا تو پیچھے اپنے چھوڑ گیا ایک گہری رات، تاریک رات۔ یہ دنیا کے آفتاب کا حال ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں نا کہ ایک دنیا کا آفتاب ہے اور ایک حق کا آفتاب ہے، تو حق کے آفتاب کی شان بیان کر رہے ہیں، دنیا کے آفتاب کا تھوڑا سا یہ تصور دے کر اور اس کی کمزوریاں، نقص، خامیاں بیان کر کے حق کے آفتاب کا کمال بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس آفتاب میں دیکھو کیا کمال ہے، جو کہ آفتاب حق ہے۔ تو اس لیے آگے فرماتے ہیں چوں برآیت شمس ان شق القمر، دیکھو جب آفتاب حق جو ہے وہ آتا ہے، وہ طلوع کرتا ہے، تو ان شق القمر، چاند جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ ان شق ینشق کو انشقاقاً، چاند پھٹ جاتا ہے، یعنی چاند باقی نہیں رہتا، پھر ایسا ہو گیا جیسے پھٹ گیا، ختم ہو گیا، حالانکہ موجود ہے مگر نہیں، ہونے کے باوجود بھی نہیں، تو اس کا وجود گویا لا وجود ہو جاتا ہے۔ تو چاند جو ہے، اب یہ تھوڑا سا ادھر سے آپ کو ایک دنیا کے آفتاب کا جو طلوع ہے اس کا اثر چاند کے حوالے سے جو پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح چاند غائب ہو جاتا ہے، تو ادھر سے ایک مثال اٹھا کر کے پھر یہاں پر تشبیہ اور استعارے کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اب حق کے آفتاب کی بات ہے تو اس سے مراد یہ دنیا کا چاند، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا چاند نہیں۔ آفتاب حق کا طلوع وہ اس دنیا کے آفتاب کے طلوع سے کہیں زیادہ بڑا ہے اور کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو اب انشق القمر کیا ہے، پھر یہاں انشق القمر کیا ہے، تو یہاں اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی پہلے ہم اس کو ان الفاظ کو ہی سامنے رکھتے ہیں۔ چوں برآید شمس انشق القمر، کہ جب وہ شمس حق یعنی آفتاب حق آتا ہے تو چاند پھٹ جاتا ہے۔ when the sun divine sun, the spiritual sun arises، تو چاند جو ہے the moon is kilowatt ascender، the moon is kilowatt ascender، یعنی وہ چاند پھٹ جاتا ہے۔ تو اب آنے کا کیا مطلب ہے، حق کا جو آفتاب ہے وہ بر آید ہے، یعنی آتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا، غائب تھا، طلوع ہوا، ایسا نہیں ہے۔ آفتاب حق جو ہے وہ ہمیشہ سے قائم، وہ تو ازل سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس پہ طلوع غروب بھی نہیں ہوتا ہے۔
وہ تو جو اس کی شان ہے اس کے مطابق، یعنی حق تعالیٰ کا وجود، آفتاب حق سے مراد ہے وجود حق، تو وہ تو ہمیشہ سے قائم۔ تو برآیت یعنی جب کسی عارف کے دل پر اس کی تجلی پڑتی ہے، یہ ہے اس کا طلوع ہونا، کہ جب کوئی عاشق، کوئی عارف، اس کا بندہ جو اس ذات کے مشاہدے میں جاتا ہے، اس ذات کے تعلق میں جب وہ اپنے آپ کو سمو لیتا ہے، تو وہاں پھر یہ سلسلے ہوتے ہیں کہ جب وہ ربط پیدا ہوتا ہے اور عارف حق کا جب دل جو ہے وہ اس کا قلب اور اس کا باطن افق بنتا ہے، تو وہاں پھر وہ آفتاب حق طلوع کرتا ہے گویا، اور اس کا اندر کا جو آفاق ہے عارف کا وہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لحاظ سے، عارف کے لحاظ سے، عاشق کے لحاظ سے، ورنہ آفتاب حق تو ہر وقت قائم ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، چوں برآیت شمس انشق القمر۔ اب انشق القمر کے اندر جو اشارہ ہے تو وہ یہ ہے جناب کہ قمر سے مراد ہے یہ سارے ممکنات۔ اب دیکھو یہ دو وجود، ایک ہے وجود حق جو وجود واجب ہے، واجب الوجود ہے اور مستقل بالذات ہے، وہ تو اس کا وجود ہے، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا ہے وجود خلق جو کہ ممکن الوجود ہے، تو یہ ہے پھر وہ جو ہمارے ساتھ ہے، ہم سب اس وجود کے ساتھ ہیں، ممکن الوجود کے ساتھ۔ تو یہ دو وجود ہیں، وجود حق ہو گیا، دوسرا وجود خلق ہو گیا۔ تو وجود خلق کو یہاں پہ قمر سے تعبیر کیا، یہ قمر، اور اس کو قمر کہنے میں، چاند کہنے میں ایک خوبصورت اشارہ ہے، بڑا لطیف یہاں پہ اشارہ کر دیا کہ چاند جو ہے اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے مستنیر ہوتی ہے، مستفاد ہوتی ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی لے کر اس سے چمکتا ہے۔ اسی طرح یہ وجود خلق ہے کہ وجود خلق جو ہے اس کا کوئی کمال اپنا نہیں، اس کا کوئی کمال اپنا نہیں، اس کی کوئی خوبی اپنی نہیں، اس کے اندر کوئی اپنی نورانیت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ سب آفتاب حق کا کمال ہے۔ تو آفتاب حق یا وجود حق سے جو فیض آگے بڑھا تو اس نے پھر وجود خلق کو مستفیض کیا۔ سب سے پہلے اس کے وجود کو قائم کیا خلق کے، اسی کے فیض سے، اسی کے ارادے سے یہ وجود جو ہے قائم ہوا، اور پہلے معدوم تھا جس کو ہم اب حادث کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ جو چیز پہلے معدوم تھی، ناپید تھی، تو پھر وہ وجود میں آ گئی۔ تو اس طرح پہلا مرحلہ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر اس نے رنگ و نور بھرے، اس میں کمالات داخل کیے، اس میں اوصاف پیدا کیے، اس میں صفات داخل کر دی، اس میں عروج پیدا کر دیا، اس کے اندر رعنائی پیدا کر دی، دلکشی پیدا کر دی، لطافت پیدا کر دی، اس میں جو کچھ بھی ہے، محاسن ہیں، خوبیاں ہیں، وہ سب اسی کی طرف سے ہیں۔ اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسی کے اسماء اور اسی کے صفات کا گویا کہ مظہر بن گیا یہ سارا جو وجود ہے خلق کا، یہ اسماء اور صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ تو اسماء اور صفات الہیہ جو اپنے اندر معنی رکھتی ہے، جس کو ہم اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے سمجھتے ہیں ایک علم کے طور پر، جب ہم اس خلق پر غور کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ اس کا مظہر ہے، یہ خلق، یہ مخلوق، تو ہمیں وہ اسماء اور صفات کا جو پرتو ہے وہ اس میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی معنویت جو ہے ہمیں ایکسپیرینس ہونے لگتی ہے۔ پھر اسماء و صفات کی جو معنویت ہے وہ ایکسپیرینس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے کہ اللہ تعالیٰ واسع ہے، واسع اس نے اپنے آپ کو فرمایا، واسع، وسعت والا، تو پھر یہ جو مخلوق ہے اس کی وسعتیں، اس کا پھیلاؤ، اس کو دیکھ کر کے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی وسعتوں کا کیا عالم ہے، کیونکہ اس کے علاوہ انسان کے لیے
ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر اس کی صفات کو سمجھے. یہاں سے انسان کو ایک باقاعدہ ادراک ملتا ہے کہ وہ کیسا واصل. اسی طرح حق تعالی قوت والا ہے، قوی ہے، ذو القوت المتین ہے. تو دنیا کی جو قوتیں ہیں، طاقتیں، فورسز، وہ دیکھ کر کے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا قوت والا ہے کہ اس نے یہ ساری طاقتیں پیدا فرمائی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے، تو دنیا کا علم دیکھ کر کے انسان کو اندازہ ہوتا ہے. لطیف ہے، لطافت والا ہے، تو وہ باریک بین ہے، تو دنیا کی باریکیاں اور خاموشیاں دیکھ کر کے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کیسا باریک بین ہے وہ، اور کیسے خفیہ طریقے سے اس کا کام جاری رہتا ہے. اور دنیا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اس کا نظام چلتا رہتا ہے، اور اس میں خفیہ ایک کوآرڈینیشن ہوتی رہتی ہے، خفیہ کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے حق تعالیٰ کی طرف سے، جس کو کوئی نہیں جانتا. تو یہ سب جو صفات ہیں نا، وہ اس طریقے سے کھلنا شروع ہو جاتی. تو اب اس انداز سے لیں گے وجود حق کو، سمجھے نا، وجود حق کو اس انداز سے مانیں گے. جب اس انداز سے مانیں گے تو پھر اس وجود خلق کا ایک تعین کرنا پڑے گا. تو وجود خلق کا ایک تعین تو یہ ہوتا ہے جو ہمارے جیسے علم کے حوالے سے ہوتا ہے، ہمارے سمجھنے کے حوالے سے، اور دوسرا تعین جو ہے وجود خلق کا ہوتا ہے ہمارے مشاہدے کے حوالے سے. یعنی جب حق تعالیٰ کے وجود کو سامنے رکھیں گے آپ، تو علمی طور پر وجود خلق کو محض مظہر جانیں گے اور پرتو جانیں گے، اس کے انوار و تجلیات کا، اس کی صفات کا، اس کے اسماء. صوفیہ کرام اسی کو ظلال کہتے ہیں. یہ سب اسماء و صفات کے ظلال ہیں، اس کو ظلال کہتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ایک علمی طور پر. اسی سے پھر استدلال ہوتا ہے، اور اس سے ساری علمی بحثیں پھر نکلتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر مشاہدہ، اگر ہم وجود حق کے مشاہدے کی اگر بات کریں، اور وجود حق سے قرب حاصل کرنے کے جو مرحلے ہیں، اگر اس پہ آدمی پہنچا ہوا ہے، تو پھر یہ جو وجود خلق ہے، پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ وجود خلق جو ہے پھر اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ پھر ناپید ہونا شروع ہو جائے گا، پھر باقی نہیں رہے گا. تو آپ نے اپنے ذہن کی سطح پر، علم کی سطح پر اس کو صرف ایک مظہر جانا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. بس یہی ہے. یعنی دین کی جو تعلیم ہے اور دین کی جو تھیالوجی ہے ہماری، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کائنات کے بارے میں. کائنات کے بارے میں اس سے زیادہ اور کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. کہاں سے شروع ہوگی؟ ایک علمی اور عقلی سطح پر آپ ساری خلق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی دلیل، اس کی صفات کی دلیل سمجھیں، مظہر کائنات سمجھیں. جیسے کہ رب العالمین لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، جو شروع میں الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین کہا، تو عالمین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علامت، نشانی. تو نشانی جو ہے وہ پوری کائنات ہے، ایک ایک ذرہ. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے نا، کہ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، دفتریست معرفت کردگار. کہ ہوشیار آدمی کی نظر میں، سمجھدار آدمی کی نظر میں، ایک عارف کی نظر میں برگے درختان سبز، یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک ایک شاخ ہے، برگے درختان سبز یعنی سبز درختوں کی شاخیں اور اس کے پتے. تو در نظر ہوشیار، ہوشیار آدمی کی نظر میں ہر برق دفتریست معرفت کردگار، کہ ہر جو ورق ہے، پتا ہے، وہ ایک دفتر ہے اللہ کی کردگار کی معرفت کا. یہ تصور ہے. اچھا، اس سے پیچھے ہٹتے ہیں نا، اس تصور سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، تو پھر وہ دنیا کے مذاہب ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں تو مطلب یہ کہ انکار ہی کر دیا، جیسے وجود حق کا انکار ہی کر دیا. وجود خلق ہی کو اپنا سب کچھ سمجھا انہوں نے، اور اسی کو اصل سمجھا، تو وجود حق کا انکار کر دیا. یہ الحاد ہے، یہ بے دینی ہے. اور دوسرا جو مذاہب کی روشنی میں مانا گیا، اس وقت جو مذاہب خراب ہوئے، غلط ہوئے اور سارے تباہ ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں وجود حق کو وجود خلق کے اندر سرایت کر دیا.
اور دونوں کو ملا کے ایک کر دیا. اس طرح ایک کمپوزیشن بنا دیا انہوں نے. یہ ہندوؤں کا مذہب اور عیسائیوں کے یہاں شرک وغیرہ یہ ساری چیزیں وجود حق اور وجود خلق کو ملا کے ایک کر رہے ہیں وہ. تو یہ دیکھیں یہ اس سے پیچھے سب گمراہی پھیلی ہوئی ہے. کفر ہے, شرک ہے. پینتھیزم اسی کا نام ہے. پینتھیزم کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے وجود حق کو وجود خلق کے اندر سرایت کر دیا, داخل کر دیا, اور ہر چیز جو ہے وہ مظہر نہیں بنائی بلکہ ہر چیز کو وجود حق ہی مان لیا اور اس کے اندر حق کی تحلیل کر دی, اس کا حلول کر دیا. اب ہر چیز خدا ہے ان کی نظر میں. تو یہاں پر انسان جو ہے پھر خلق کو گویا اس حیثیت سے نہیں لے رہا جس حیثیت سے اس کو ہونا چاہیے. جو الہاد کا شکار ہوئے انہوں نے بھی گویا خلق کو جو ہے حق بنا دیا, اور ظاہر خدا کا انکار ہو گیا تو خلق حق ہو گیا اور ہر چیز خدا ہو گئی. اور دوسرے جنہوں نے خدا کو مانا ہندوؤں میں اور دیگر مذاہب میں تو پینتھیزم کی طرف چلے گئے, یعنی انہوں نے خدا کی ذات کو معاذ اللہ اس خلق کے اندر تحلیل کر دیا. یہ حلول ہے, حلول اور اتحاد. ہمارے یہاں بھی بعض صوفی جو گمراہ ہوئے, جاہل صوفی, وہ صوفی نہیں تھے اصل میں, وہ نام نہاد صوفی تھے, جو گمراہ ہو گئے, انہوں نے بھی کچھ ہندوانہ اثرات لے کر یہ باتیں کی اور یہاں حلول و اتحاد کی باتیں انہوں نے پھیلائیں. تو ان کا رد کیا, جیسے داتا صاحب نے کشف المحجوب میں جو صحیح مذاہب تھے وہ الگ بیان کر دیے تصوف کے, اور پھر 2 مذہب جو ہیں وہ بعد میں الگ بیان کیے نا. 10 اور 2 12 مذاہب انہوں نے بیان فرمائے. تو 2 مذاہب جو غلط تھے ان کو حلول و اتحاد کا مذہب کہہ کر رد کیا, تو کہا یہ اس کے اندر الہاد و بے دینی کے سوا کچھ نہیں. تو اب یہ ہو گیا دنیا کا. لیکن ہم کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ہم اس کائنات کے حوالے سے اس کو ایک وجود خلق کو اس طرح لیتے ہیں, خلق کو, کہ یہ علمی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی دلیل ہے, اور یہ کائنات اپنی وجودی حیثیت میں یہ بتا رہی ہے کہ کوئی حق ہے. نہ صرف یہ کہ یہ بتا رہی ہے کہ کوئی ہے حق ہے, بلکہ اس کی صفات کی طرف بھی ہمیں رہنمائی کر رہی ہے, انڈیکیٹ کر رہی ہے, جیسے قرآن حکیم میں دلائل کا انبار لگا ہوا ہے اس حوالے سے. اس کے بعد پھر جب معاملہ آگے بڑھتا ہے اور وجود حق سے جب تعلق پیدا ہوتا ہے اور بندہ اس کے مشاہدے میں داخل ہوتا ہے, تو پھر یہ وجود خلق جو ہے یہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے مشاہدے میں. سمجھتے نا؟ تو دیکھیں جب تک آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس وقت تک آپ اس کو دلیل بنائیں گے, بس انڈیکیٹر بنائیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو نظر آ, اور اگر آپ وجود حق میں اتنا گم ہو گئے کہ یہ آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر گویا کہ آپ جو ہے حق کے قریب ہیں اور آپ حق کی ایمیننس جو ہے وہ آپ کے اوپر غالب آ گئی, حق کا ظہور آپ کے اوپر غالب آ گیا. کیونکہ بات کیا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا یہ اس لیے ہے کہ اصل میں جو وجود ہے وہ حق کا ہی ہے. بس وجود جو اصل میں ہے وہ صرف حق کا ہے. باقی جو وجود ہے اس کا ہونا جو ہے وہ محض دیکھنے کے اعتبار سے ہونا ہے, محض ایک ہمارے ظاہر کے اعتبار سے ہونا ہے. حقیقت کے لحاظ سے اس کا ہونا نہ ہونا ہے. سمجھے نا؟ اس کا ہونا نہ ہونا ہے, کیونکہ جو پہلے بھی نہیں تھا بعد میں بھی نہیں ہوگا وہ کیا ہوا. اس لحاظ سے دیکھو, غالب کا ایک شعر ہے نا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. لہذا حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے. پھر اسی ذات نے کسی وجود کو دائمی بنا دیا, جیسے آخرت کے وجود کو دائمی کر دیا اور دنیا کے وجود کو عارضی بنا دیا ہے. اس لیے دنیا میں کیا ہوتا ہے, تغیرات آتے رہتے ہیں, حوادث. یہ حوادث خود کون و فساد کی صورت میں جو ظاہر ہوتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز اسٹیبل ہی نہیں ہے. یعنی آپ ہر وقت کون و فساد سے گزر رہے ہیں, ہر وقت تغیر کے ساتھ آپ چینج ہو رہے ہیں, ایک تغیر کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں, اور کوئی چیز بھی کبھی بھی اپنی پہلی حالت پہ باقی نہیں رہتی. ہر آنے والی گھڑی میں اس کے اندر ایک تغیر آ جاتا ہے. جیسا کہ اقبال نے اس فلسفے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. سمجھے نا؟ تو ایک ثبات جو ہے وہ اس کا ہے تغیر کا, باقی کچھ بھی نہیں, تغیر ہے ہر وقت.
پھر عروج کے ساتھ زوال ہے، پھر اسی طریقے سے جناب زندگی کے ساتھ موت ہے، اور باقی رہنے کے ساتھ پھر بقا کے ساتھ فنا ہے. یہ سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. صحت کے ساتھ بیماری ہے. تو یہ وجود جو ہے خلق کا، یہ کیا وجود ہوا؟ گویا کہ یہ بس ایک ظاہری وجود ہے. بس غالب نے اس مفہوم کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیا. ایک اور جگہ وہ شعر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، دوبارہ سن لیں اس موضوع کی مناسبت سے. وہ کہتا ہے کہ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. یعنی ایک شاعر بھی پہنچ گیا، اس کا ذہن اس طرف پہنچ گیا کہ یہ جو کائنات کا وجود ہے یہ کیا ہے؟ یہ لا وجود ہی ہے، کہ بس ایک نام ہے. یہ ہم نے تو کہا تھا نا ظاہر میں، تو وہ اس کو نام سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور. یعنی کہ صرف نام کے طور پر مجھے یہ عالم اور اس کی صورت منظور ہے، صرف ایک نام کے طور پہ مجھے منظور ہے. جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. اور یہ جو ہستی اشیاء ہے، یعنی یہ کائنات کا وجود جو ہے، یہ ایک وہم کی طرح ہے بس میرے لیے. تو حقیقت ہے. یہی بات ہم نے مکتوبہ شریف میں بار بار پڑھی. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک وہم سے تعبیر فرماتے تھے. یہ دنیا ایک وہم کی طرح ہے، ایک خواب کی طرح ہے، ایک سائے کی طرح ہے، تو جو کہ زائل ہو جاتا ہے اور وہ کسی وجود کا محتاج ہوتا ہے. تو یہ اس سے زیادہ نہیں. غالب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب سائنس نے بھی اس دنیا کی جو حقیقت بیان کی ہے وہ لا شے پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. یہ دنیا جو ہے، سائنس بھی اب اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ چیزوں کو ہم جب تجزی تقسیم کے عمل سے گزارتے ہیں، کوانٹم فزکس کی دنیا میں جانے کے بعد کوانٹم فزکس کے اندر سائنس جو ہے وہ چیزوں کی حقیقت کو وہاں تک لے گئی کہ جہاں بڑی سے بڑی چیز جو ہے نا، کوئی بھی فرض کر لیں آپ، وہ جا کر کے اسٹرنگ بن جاتی ہے. بس اسٹرنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی پہلے تو وہ 3 چیزیں آئی تھی نا، ایٹم کے توڑنے کے بعد ایٹم جو توڑا تھا اس کو کریش کیا تو الیکٹران پروٹون نیوٹران، اس کے بعد پھر مزید اس کے جو ہے ٹکڑے ہوئے تو اس کے اندر سے کوارکس جو ہے وہ گاڈ پارٹیکل اور یہ چیزیں. پھر اس کے بعد اب جو ہے ایک اسٹرنج ہے. یعنی اسٹرنج کا مطلب یہ ہے کہ بس کوئی سبسٹینس ہی نہیں ہے، گویا کوئی مٹیریل، کوئی ایسی چیز کوئی نہیں. بس وہ ایک قسم کی لہریں جیسے ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی حقیقت ہے. تو یہ دنیا اتنے بڑے ایک نظام پہ کھڑی ہے اور ایسے جو ٹھوس مادے اس کے اندر شامل ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے ہیولے موجود ہیں، وجود ہیں. مگر اس کے باوجود کیا ہے کہ جب اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں اور اس کو کوانٹم فزکس میں لے جا کے دیکھتے ہیں، فزکس میں لے جا کے دیکھتے ہیں، تو یہ تو اسٹرنگ بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو کیا ہے دنیا؟ کچھ بھی نہیں. اس لحاظ سے بھی دیکھیے پورا یہ فلسفہ جو ہے اب گویا کہ سائنس بھی پروف کر رہی ہے. تو پہلے فلسفہ دان اس کو سمجھتے تھے، شعراء بھی سمجھ رہے تھے، اور صوفیہ کرام نے تو پھر اسی حقیقت پہ قدم رکھ کر کے آگے ترقی کی، اور وہ وجود حق میں اس لیے گم ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے وجود کو مقصود بنانے کے بجائے اس کو زینہ بنا کے آدمی آگے بڑھے. یعنی پھر یہ سمجھے کہ اس کا مقصد کیا ہے. جب یہ ایک چیز ایسی ہے، مطلب لاشائی کی طرح ہی ہے، اور اس کا وجود گویا کہ عدم وجود ہے، اور یہ وہم کے حد تک رہ گئی ہے، موجود ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں لے کر اپنا سبجیکٹ بنائیں اور اس کو کیوں منزل اور مقصود سمجھیں؟ بلکہ اس سے آگے بڑھنا ہے، اور وہ ہے اصل میں ہمارے لیے جو اللہ نے بنایا ہے، جو ہمارے لیے منزل رکھی ہے، وہ ہے وجود حق. اس لیے دیکھو انسان کا جو مقام ہے نا اس کائنات سے باہر ہے. ساری دنیا کا مقام اور منزل اس کائنات کے اندر ہے. چاہے وہ بڑے بڑے حیوان ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، اس کا جو مقام اور منزل ہے وہ اس کائنات کے اندر. انسان کا مقام و مرتبہ، انسان کی منزل جو ہے وہ اس کائنات سے باہر ہے. وہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، تو طائر لاہوتی جو اس کو کہا جا رہا ہے، مطلب یہ عالم لاہوت سے اس کا تھا. اور یہ جو کنیکشن ہے انسان کا کس چیز سے جوڑا ہے؟ اللہ نے روح کے ذریعے جوڑا ہے. روح کو جو ہے اس کائنات کے باہر سے گویا
اللہ نے اپنے امر سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے نا، اس مادی کائنات سے ماورا اس کو کل روح من امر ربی کہہ کر کے پیدا فرمایا. تو ہے وہ بھی مخلوق، مگر وہ اس مادی کائنات سے ورا ہے، اس سے بیونڈ ہے نا. تو وہ ایک ایسی حقیقت رکھتی ہے روح کہ چونکہ وہ حق تعالیٰ کے امر سے ہے، لہذا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ حق تعالیٰ کو پا سکتی ہے، وجود حق سے اپنا تعلق قائم کر سکتی ہے. تو اس مادی کائنات سے ماورا ہونا، یہ ہے وجود حق کی طرف سفر کرنا. تو اب جب ہم اس طرف جاتے ہیں وجود حق کی طرف، تو ہم اس علمی مطلب یہ کہ وہ فہم سے آگے بڑھتے ہیں اور استدلال سے باہر نکل کر کے اب وجود حق کے جب مشاہدے کی بات کرتے ہیں، انڈیکیشن کے بجائے اب مشاہدہ، آبزرویشن. تو ابھی انڈیکیشن تھی، اب آبزرویشن ہے. آبزرویشن میں جب جاتے ہیں تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں چوب برآیت شمس ان شکل قمر. تو دیکھو انڈیکیشن کی سطح پر بھی قمر جو ہے وہ ہو گیا تھا گدلا اور دھندلا، لیکن اگر آپ اور آگے جائیں آبزرویشن میں تو پھر تو یہ قمر غائب ہی ہو جائے گا، یعنی دنیا بالکل غائب ہو جائے گی، اس سے وجود حق رہ جائے گا. اور جب وجود حق رہ جائے گا تو یہی پھر وحدت الوجود والوں کا معاملہ ہے. وحدت الوجود والوں کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس سے وجود حق رہ جاتا ہے، وجود خلق غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں بس ایک ہی وجود ہے. اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، جیسے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی رخ پھیرو اللہ ہی کی ذات ہے. تو یہ آیتیں کچھ اشارہ کر رہی ہیں اس طرف. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے آسمان و زمینوں کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو جہاں بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ کو تم پاؤ گے. تو اب یہ جو صوفیہ ہیں جو آبزرویشن میں چلے گئے، انہوں نے وجود حق کو اس طرح پایا کہ پھر کائنات ساری غائب ہو گئی آنکھوں سے اور ایک ہی وجود رہ گیا. اب یہاں پر ایک نئی بات شروع ہو گئی کہ انہوں نے پھر کائنات کو بالکل جو ہے نفی کر دی نا اس کی. جب آبزرویشن میں ایسے ہی تھا ان کی تو انہوں نے کہا کائنات ہے ہی نہیں. ہم تو خالی یہاں تک پہنچے تھے اپنے علمی سفر میں کہ کائنات سایہ ہے یا ایک وہ ہے وہم ہے یا خواب ہے وغیرہ، بہرحال اس کو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کیا ہوا تھا، مگر صوفیہ نے اس کی نفی کی اور یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو گئی کہ کائنات ہے یا نہیں. اقبال نے اسی مسئلے کو اپنی ایک پورے بند کے اندر باندھ دیا ہے. اس مسئلے کو اقبال نے ایک جگہ ڈسکس کیا اپنی شاعری میں، بڑا زبردست انداز ہے کہ یہ حقیقت ہے یا میری چشم غلط بی کا فساد. یہ حقیقت ہے یا میری چشم غلط بی کا فساد، یہ زمین یہ دشت یہ کوثر یہ چرخ کبوت. سب آ گیا، بڑے بڑے آئٹم، یعنی پوری دنیا. کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے. وہی مسئلہ آ گیا، کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا نہیں ہے. کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود؟ کیا خبر؟ اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہم کہاں جائیں. کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود؟ ہمارے سامنے تو ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہیں نہیں ہے. تو کوئی ہے کہہ رہا ہے، کوئی نہیں ہے کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے موجود ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے. تو مرزا بیدل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرہ؟ مرزا بیدل ہی بتائیں گے. مرزا بیدل نے کس خوبی سے، مرزا بیدل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرہ، اہل حکمت پر رہی مشکل جس کی کشود. یعنی کہ لوگوں پر اس کی کشود مشکل تھی اور نہیں کھول سکتے تھے. مرزا بیدل نے کھولا. کیسے کھولا؟ دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بود ای چمن، دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بود ای چمن، رنگ میں بیروں نشست از بس کے مینا تنگ بود. رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود. تو کہتے ہیں مرزا بیدل کیا فرماتے ہیں کہ دل اگر می داشت وسعت بے نشاں بود ای چمن. سب معاملہ دل کا ہے بھائی، یعنی آبزرویشن کا، مشاہدے کا، کیونکہ یہاں ظاہری آنکھ کا معاملہ نہیں ہے، یا دل کی آنکھ کا تھا سارا معاملہ. تو دل کی آنکھ جن کی کھل گئی اور دل وسیع ہو گیا نا، تو جب دل وسیع ہو جائے گا دل دیکھے گا نا تو صرف ایک ہی وجود کو دیکھے گا، وجود حق کو.
اور باقی سب غائب ہو جائے گا خود بخود. دل اگر میداش وسعت بے نشاں بود ای چمن، یہ سارا چمن خود بخود بے نشان ہو جائے گا. یہ وہی آبزرویشن ہے. تو جنہوں نے حق کو دیکھا، حق کی طرف نظر رکھی، بس پھر وہ اپنے دل کی وسعت کے ساتھ حق کو اس طرح مشاہدہ کر رہے ہیں کہ باقی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اب وہ کہیں گے کہ نہیں ہے کوئی اور چیز، بس دوسرا وجود ہی نہیں ہے، کائنات کا وجود نہیں ہے، یہ بات الوجود ہے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مشاہدے کی بات ہے. وہ کوئی اپنے استدلال کے انداز میں انکار نہیں کر رہے، استدلال میں تو مانتے ہیں، اور آپ کے مشاہدے کا بھی انکار نہیں کر رہے. وہ تو اپنے مشاہدے کو، اپنی وسعت کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں، بس صرف وجود حق ہے. اسی لیے ان کا جو کلمہ ہے اس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے. پھر لا الہ کا وہ مطلب اس طرح لے حال بن کے اس طرح طاری ہوتا ہے ان پہ. لا موجودہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی موجود ہے، تو بات ایک ہی ہے. یعنی آپ نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ علمی اور استدلالی انداز میں، بے شک اس لحاظ سے وہ مانتے ہیں، لیکن جب ان کا حال بن گیا تو ان کا لا موجودہ الا اللہ، بھائی موجود ہی کوئی نہیں. اور اس سے جو ہے لا الہ کی توثیق ہوتی ہے، تردید نہیں ہو رہی، کوئی کلمہ نہیں بدل گیا. وہی جو لا الہ الا اللہ کی روح ہے نا، وہ انہوں نے پالی، یعنی اس سے آگے بڑھ گئے، لوگوں کے فہم و استدلال سے آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو ایسا پا رہے ہیں اس کو کہ موجود ہی وہی ہے، تم نے تو خالی معبود سمجھا. سمجھے نا؟ تو یہ تو ہر کوئی جانتا، وہی ہے. ان کا اکبر الہ آبادی کا شعر بھی ہے نا اس پر، یہ سب کو ہے معلوم کہ معبود وہی ہے. یہ سب کو ہے معلوم کہ معبود وہی ہے، کم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو کریم ہیں کہ اس کو مقصود بھی پاتے ہیں، صرف اسی کو پاتے ہیں. تو بولے وہ مقصود بھی ہے. لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ. یہ کمال ہے گویا اس میں. پھر تو اس لیے مرزا بیدل یہ بات فرما رہے ہیں نا کہ دل اگر میداشت وسعت بے نشاں بود ہی چمن، رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ. دیکھو جیسے دل اگر تنگ ہوتا ہے نا عام لوگوں کی طرح، تو پھر کیا ہوتا ہے، باہر کی دنیا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. بس وجود جو ہے نا وہ گویا باہر نظر آ رہا ہے خارج میں. کیوں؟ دل کی آنکھ تنگ ہو گئی. بالکل اسی طرح جیسے میں جو ہوتی ہے نا، میں شراب، وہ اپنے جام سے باہر آ جاتی ہے جب اس کا جام تنگ ہوتا ہے، یعنی اس کا رنگ ونگ، یہ وہ رنگ نہیں سما پاتا اس میں، تو پھر وہ باہر آ جاتی ہے کیونکہ اس کا جام تنگ ہے، اس کا رنگ باہر آ رہا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں اس کے آثار، اور بھی آثار، جیسے ٹھنڈی ہے تو اس کی جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، بخارات وغیرہ باہر آ جائیں گے. تو بہرحال وہ اس کا رنگ کلر یہ وہ باہر آ رہا ہے، تو کیونکہ جام تنگ ہے، کلر کو سمو نہیں سکتا. اسی طریقے سے دل جب تنگ ہو گیا تو گویا کہ یہ وجود جو ہے نا وہ ہماری آنکھوں میں یہ صورت ظاہری میں نظر آنے لگا، خلق کی صورت میں. ایک دوسرا وجود، خلق کا وجود، دل تنگ ہو، کیونکہ وجود حق پوری طرح سمایا نہیں، آپ کے مشاہدے میں آیا نہیں. اگر آپ کا دل وسیع ہوتا اور وجود حق سے پوری طرح آپ کا دل لبریز ہو جاتا، یعنی اس کے مشاہدے سے، اور وجود حق کو آپ فوکس کر رہے ہوتے، تو پھر یہ آپ کے دل کی وسعت جو ہے یہ اس طرح پھیل جاتی اور چھا جاتی کہ وجود خلق غائب ہو جاتا خود بخود، یہ نظر نہیں آتا. آنکھ پھر یہ نہیں دیکھتی، بلکہ دل کی آنکھ ظاہری آنکھ پہ غالب آنے کے بعد وجود حق دکھاتی. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر صرف وجود حق ہی دیکھتے آپ. تو بہرحال یہ لوگوں کے دلوں کی تنگی کی وجہ سے، یعنی مسئلہ کتنی خوبصورتی سے حل کیا. کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے، تو مطلب جو کہتا ہے اس کا دل تنگ ہے. اس دنیا کا وجود جو کہہ رہا ہے کہ ہے، اس کا دل ہی تنگ ہے، وہ بیچارہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے پہ مجبور ہے. لیکن جو کہہ رہا ہے نہیں ہے، اس کا دل وسعتوں میں چلا گیا ہے، اور اس کے دل کی آنکھ اس کے وجود کی آنکھ بن گئی ہے، لہذا وہ اسے وجود حق کو دیکھ رہا ہے. تو دنیا کا وجود نہیں ہے، ختم بات. یہ ہیں صوفیاء کرام. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ گویا کہ انڈیکیشن سے آبزرویشن میں گئے ہیں. تو ہمارا دین بس ان دو باتوں کے اندر دائر ہے، وجود حق و وجود خلق کے حوالے سے. یا تو انڈیکیشن ہوگی، یہاں سے دین شروع ہوگا، اور یا پھر آبزرویشن ہوگی، یہاں دین کا کمال حاصل ہو جائے گا.
اور یہ آپ تصوف میں گویا کہ کمالات پہ پہنچ جائیں گے. آبزرویشن اور انڈیکیشن کے اندر یہ تھا کہ دونوں وجود نظر آ رہے ہیں، یعنی وجود حق بھی ہے، وہ اپنی صفات کے ساتھ قائم ہے، اپنی شان کے ساتھ، اور وجود خلق جو ہے وہ اپنی حالتوں کے ساتھ قائم ہے. یہ انڈیکیشن کی حد تک ہے. اور پھر آبزرویشن میں جب گئے تو آبزرویشن نے کیا کیا، وجود خلق کو مائنس کرنا شروع کیا. جیسے کہ حضرت مولانا روم فرما رہے ہیں چوں بر آیت شمس انشق القمر، کہ جب سورج نکلتا ہے تو چاند جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ماند پڑ جاتا ہے. تو اسی طرح پھر جب آبزرویشن میں ہم گئے، مشاہدے میں، تو وجود خلق جو ہے وہ دھندلا ہوتا گیا یہاں تک کہ ایسے ایسے لوگ آئے کہ وجود خلق گم ہو گیا اور اس سے وجود حق رہ گیا. اب اس میں آپ بہت سی باتیں ہیں صوفیاء کرام کی، وہ دیکھ لیں، اس میں اسی پہ منطبق کریں گے اس کو. جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے وہاں انڈیکیشن پہ ہیں اور اعتراض آبزرویشن پہ کرتے ہیں. یہ مصیبت ہے ان کے ساتھ، سمجھے نا. جس دن وہ آبزرویشن پہ اگر پہنچ جائیں وہ تو ان کی بھی سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ، لیکن وہاں تک پہنچے کیسے؟ تو اس لیے ہم ان چیزوں کے قائل ہیں اور ان تمام بزرگوں کے لیے بارگاہوں میں مؤدب ہیں ہم، اسی وجہ سے کہ انہوں نے وہ مقام پایا ہے. ہم یہی حسن ظن رکھیں گے جیسا کہ امت کا اس پر اتفاق ہے. اور آگے میں ایک شعر اور ایک عارف جامی کا شعر ہے، یہ بھی سن لیں. اسی عنوان کی وضاحت ہو رہی ہے. حق آفتاب و جہاں ہمچو سایہ است اے دل، حق آفتاب و جہاں ہمچو سایہ است اے دل، اما رأیت الی الرب کیف مد ظل. یہ عارف جامی مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق آفتاب ہے. حق جو ہے آفتاب کی طرح، یعنی سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے حق آفتاب ہے. جیسا آفتاب جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ وہ نور سے روشن ہے اور سب کو روشن کیے ہوئے ہے، اسی سے نور مستفاد ہے سب کا. تو بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے حق آفتاب ہے، اسی کے نور سے سارا جہان قائم ہے. وہ جہاں ہمچو سایہ، اور یہ جہان جو ہے نا اس کے سامنے سائے کی طرح ہے. اے دل، یہ دنیا ایک سایہ ہے، حق آفتاب ہے. اما رأیت الی الرب کیف مد ظل، تو کیا تو نے نہیں دیکھا، پورا عربی کا فقرہ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کو کہ کیسے اس نے سائے کو پھیلا دیا. یہ سایہ ہے جو پھیلا دیا اس نے. دنیا ایک سایہ ہے، تو دیکھو یہ سائے کی طرح ہی سمجھایا گیا اس میں.